السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ایک مظلوم پاکستانی کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین بھائی نے ایک خط تحریر کیا، اور وہ خط بالخصوص الطاف بھائی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ان کے کارکنان کے لیے تحریر کیا تھا۔ وہ خط میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الطاف بھائی کی جانب سے السلام و آداب عرض۔ میں پاکستان کا پہلا سیاسی کارکن ہوں جس نے موجودہ پاکستان کے سیاسی تاریخ میں سب سے پہلے جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ نظام اور موروثی سیاست کے خلاف اور سیاست میں فوج اور آئی ایس آئی اور دیگر فوجی و سول ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی اور آج تک اٹھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کا پہلا طالب علم ہوں جو کراچی یونیورسٹی میں بی فارمیسی کا طالب علم تھا، جسے 14 اگست 1979 کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا دور میں دور حکومت میں فوج نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے پرامن مظاہرہ کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا، اور میرا مقدمہ سمری ملٹری کورٹ میں چلایا گیا۔ سمری ملٹری کورٹ سے 2 اکتوبر 1979 کو مجھے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے 9 ماہ قید بامشقت اور 5 کروڑوں کی سزا سنائی گئی۔ سزا سنانے سے پہلے اور سزا سنانے کے بعد فوج اور آئی ایس آئی کے اعلیٰ افسران مجھے طرح طرح کی پیشکش کرتے رہے کہ تم ہمارے لیے کام کرو تو ہم تم پر قائم تمام مقدمات ختم کر دیں گے، بلکہ تمہاری سزا بھی معاف کر دی جائے گی۔ میں نے کہا میں تو صرف مہاجروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ملک کے 98% غریب متوسط طبقے کے حقوق کے حصول کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ ملک سے 2% کرپٹ فوجی و سویلین اشرافیہ کے سیاست کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں بشمول خواتین کو ملک کے منتخب ایوانوں میں بھیج کر ایسی قانون سازی کرانا چاہتا ہوں جس سے غریب و متوسط طبقے کے لوگ بھی 2% اشرافیہ کی غلامی سے نجات حاصل کر کے باعزت زندگی گزار سکے۔ میرے بار بار کے انکار پر میری قائم کردہ جماعت متحدہ قوم کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیے گئے جو آج تک جاری ہیں۔ مجھ پر فوج نے تواتر کے ساتھ جینا پور بنانے، ٹارچر سیل چلانے، بھتہ خوری کرنے، بوری بند لاشیں پھینکنے، پٹھانوں اور پنجابیوں کو کراچی سے نکالنے جیسے من گھڑت جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے اور آج تک لگا رہے ہیں۔ تمام تر مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے بے شمار ساتھیوں کی جبری گمشدگیوں، ان کے ماورائے عدالت قتل اور ساتھیوں پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو جیلوں میں اسیر کرنے کے باوجود میں اور میرے مخلص ثابت قدم ساتھی اپنے اصولی موقف پر آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ الطاف بھائی نے مزید کہا ہے کہ میں نے ہر اس جماعت کے حق میں آواز اٹھائی جو فوج اور آئی ایس آئی کے مظالم کا نشانہ بنتی رہی ہے، جس میں پی ایم ایل این، پی 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 اور اے این پی سمیت ہر اس جماعت کے حق میں آواز اٹھائی ہے جو فوج اور آئی ایس آئی کے مظالم کا نشانہ بنی۔ جب نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فوج اور آئی ایس آئی کی سیاست مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی تو میں نے ان کے حق میں بھی بھرپور آواز اٹھائی اور ان کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کی مذمت کی۔ آج عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف فوج اور آئی ایس آئی کی سپورٹ سے موجود حکومت جو غیر آئینی و غیر قانونی اقدامات کر رہی ہے، میں کھل کر اس کی بھی مذمت کر رہا ہوں۔ اس پر مجھ پر بھی یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے مجھے بہت بڑی رقم دی ہے۔ اس گمراہ کن پروپیگنڈے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین کو نہ تو ڈرایا جا سکتا ہے، نہ ہی لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ میں 31 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں، مگر آج تک اپنے اصولی موقف پر قائم ہوں اور اپنے مشن کو آج تک جاری رکھے ہوئے ہوں۔ تو جب الطاف حسین فوج اور آئی ایس آئی کے ہاتھوں نہ بک سکا تو وہ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت یا فرد کے ہاتھوں کیسے بک سکتا ہے؟ الطاف حسین جبر و ستم کا شکار ہر مظلوم اور محروم طبقے کے ساتھ ساتھ آج بھی محروم طبقے کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے، اور آخری سانس تک مظلوم اور محروم طبقے کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا۔ خیر اندیش،
الطاف حسین 12 مئی 2022 لندن۔ تو یہ تھا وہ خط جو الطاف حسین بھائی نے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے لکھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین بھائی کے خلاف مہاجر قوم کے غدار بالخصوص امین الحق اور کمالو یہ ظاہر ہے کہ ایجنسیوں کے پیرول پر الطاف حسین بھائی کے خلاف نہ صرف لندن میں مقدمات قائم کر رہے ہیں بلکہ تحریک کی پراپرٹیز پر قبضہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا تمام سیاسی اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کا احتساب کریں۔ الطاف حسین بھائی کل بھی پاکستان کے مظلوموں کے لیے جدوجہد کرتے تھے، آواز اٹھاتے تھے ان کے حقوق کے لیے، اور آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کے تمام مظلوم عوام اگر اپنے اصل حقوق حاصل کر پائے تو وہ صرف اور صرف الطاف حسین بھائی کی قیادت میں ہی حاصل کر سکیں گے۔ جی الطاف، جی الطاف، جی ایم کیو۔